نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی آج 28ویں قسط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک کے حصے کو بیان کرنے کا کل آغاز کیا تھا، اور کل حضرت عبداللہ کی بارے میں ان کی شخصیت اور ان کے ازدواج اور پھر ان کی وفات کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کی تھی۔ آج ہم آغاز کریں گے میلاد النبی کے عنوان سے اپنی بات کا۔ یہ جو جتنا میں نے ابھی تک آپ کی خدمت میں تاریخ عرض کی ہے، اس کے مطابق کہ جہالت کے تاریک بادل پورے جزیرہ نما عرب کو گھیرے ہوئے تھے، اور اطراف عرب میں بھی ایسی ہی کیفیت تھی۔ بہت سی خونی جنگیں، لوٹ مار کے وسعت، اولاد کا قتل کرنا، ہر قسم کے اخلاقی فضائل معاشرے سے ختم ہوئے تھے۔ عرب کے معاشرے کو ایک عجیب قسم کی کیفیت میں ڈال رکھا تھا۔ ان کی زندگی و موت کا فاصلہ حد سے زیادہ کم ہو گیا تھا۔ بس اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، جہالت کی اس انتہا کی تاریکیوں میں، نور مبین، نور سرور کائنات، نور پیغمبر خدا، صبح کا ستارہ جو اس معاشرے کے لیے، عرب کے لیے ایک نوید سحر لے کر جو ستارہ ابھرا، جس نے اس گہرائی کی، اس تاریکی کو، اس گہری تاریکی کو، اس گہرے اندھیرے کو، اس کے درمیان ایک اجالے اور ایک امید کی کرن کو روشن کر دیا۔ بس یہ نور نبوت اس طرح سے روشن ہوا کہ زیادہ وقت نہ گزرا کہ اس کی نور کی شعاؤں نے ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ علم و دانش اور تمدن کی بنیاد کو دنیا کے تمام نکات میں رکھ دیا گیا۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی اگر میں بات کروں تمہیداً، بڑی شخصیتوں کی زندگی کی ہر فصل قابل مطالعہ اور غور و فکر کے لائق ہے۔ کبھی ایک فرد کی شخصیت اس قدر بزرگ اور عظیم ہو جاتی ہے کہ اس کی زندگی کے تمام مراحل، حتیٰ کہ اس کا بچپن اور دودھ پینے کا دور بھی اسرار آمیز ہوتا ہے۔ زمانے کے نابغہ افراد، معاشرے کے رہبر، کاروان تمدن کے پیشرو افراد و شخصیات کی ساری زندگی حساس و حیرت انگیز نکات رکھتی ہے اور بڑی جاذب و دلکش ہوتی ہے۔ اول تا آخر ان کی زندگی کا کتابچہ اسرار و رموز سے بھرپور ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے عظیم انسانوں کے بچپن کے بارے میں پڑھتے ہیں جو سراسر عجاب اور اعجاز سے پر ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس قسم کے مطالب کو دنیا کے بزرگوں کے بارے میں قبول کریں تو ان کی مانند پیغمبروں اور اولیاء کے بارے میں اس طرح کے موضوعات کو قبول کرنا نہایت سہل و آسان ہوگا۔ جیسا کہ تورات و قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کو بہت اسرار آمیز بیان کیا جاتا ہے، اور یہ آتا ہے تاریخ میں اور روایات میں کہ حضرت موسیٰ کے پیدا نہ ہونے کی کوشش میں، یعنی فرعون جو چاہتا تھا کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے، سینکڑوں معصوم بچوں کو قتل کیا گیا، پیدا ہوتے ہی قتل کرتے تھے تاکہ حضرت موسیٰ پیدا نہ ہوں، جبکہ خدا نے اس انداز سے حضرت موسیٰ کی ولادت کروائی کہ جو سب سے بڑا دشمن تھا اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ کو پال کے بڑا کیا۔ اور قرآن نے بھی حضرت موسیٰ کی ولادت کے عنوان کو، ان کی پیدائش کے موقع کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے
موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے فرزند کو صندوق میں رکھ دے، موجوں کے ہاتھ اس کو ساحل نجات تک پہنچا دیں گے، یعنی تم اسے دریائے نیل میں بہا دو، ہم دریائے نیل کے ذریعے ہی اس کو نجات دیں گے، میرا اور اس کا دشمن اس کی حمایت کرے گا، اس کے لیے گہری محبت میں، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے دشمن کے دل میں اس کی گہری محبت ڈال دوں گا اور نئے سرے سے تیرے بیٹے کو تجھے لوٹا دوں گا۔ پس موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے وہ جو اس صندوق کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے پہ چل رہی تھی، تو وہ محل بھی پہنچی، اور وہاں جب موسیٰ کو بھوک لگی اور دائی کے لیے انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا، تو جناب موسیٰ کی بہن نے بتایا کہ میں ایک عورت کا پتہ بتاتی ہوں کہ جو تمہارے اس محبوب بچے کی تربیت کو اپنے ذمے لے سکے۔ اس طرح پھر حضرت موسیٰ کی ماں حکومت وقت کی طرف سے مقرر ہوئی کہ وہ ان کے اس محبوب بچے کی تربیت کریں۔ اس واقعے کو قرآن کے سورہ مبارکہ طٰہٰ میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کو بھی قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شکم مادر میں ہونا، پھر ان کی ولادت اور ان کی پرورش کا زمانہ، وہ بھی حضرت موسیٰ سے بھی حیرت انگیز تھا۔ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا۔ میں تھوڑا سا خلاصہ اگر عرض کر دوں، قرآن کس طرح سے اس کو بیان کرتا ہے سورہ مریم میں، مفہوم بیان کر رہا ہوں میں۔ مریم مسیح کی ماں نے اپنی قوم سے کنارہ کر لیا، جبرائیل بشری صورت میں ظاہر ہوا اور ان کو خوشخبری دی کہ میں آپ کو ایک پاکیزہ فرزند دینے کے لیے آیا ہوں۔ جناب مریم نے حیران ہو کر کہا کہ کسی نے میرے ساتھ نزدیکی نہیں کی ہے اور میں بدکردار عورت بھی نہیں ہوں۔ تو پس اس فرشتے نے کہا کہ یہ کام خدا کے لیے آسان ہے۔ آخرکار حکم خدا سے نور مسیح ماں کے رحم میں قرار پایا۔ درد زہ نے ان کو کھجور کے جھنڈ کی طرف وہ چلی گئیں اور اپنے وضع حمل پر غمگین تھیں۔ اللہ نے اس وقت حکم دیا کہ خرمے کے اس کھجور کے اس سوکھے تنے کو جھٹکا دے تاکہ اس سے تازہ کھجوریں گریں، اور اس کے فرزند نے، جناب مریم کے بیٹے نے، دنیا ہستی میں قدم رکھا۔ حضرت مریم اپنے نومولود کو لے کر اپنی قوم کی طرف آئیں، اور اس معاملے کی وجہ سے لوگوں نے ان کے اوپر بہتان لگائے، الزام لگائے، سوالات کیے۔ اللہ نے مریم کو حکم دے رکھا تھا کہ آپ نے خاموشی کا روزے کا اشارہ کرنا ہے، اور آپ کا بچہ یعنی حضرت عیسیٰ جو اس وقت گود میں ہیں، وہ آپ کے بارے میں گواہی دیں گے۔ پس لوگوں نے جب بچے سے سوال کیا تو حضرت عیسیٰ نے اپنے بات کرنے کے لیے اپنی لبوں کو حرکت دی اور فرمایا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، میں کتاب رکھتا ہوں اور پیغمبروں کے زمرے میں ہوں۔ پس جب قرآن، تورات اور انجیل کے پیروکاران دو اولوالعزم پیغمبروں کی ولادت کے بارے میں مذکورہ مطالب کی گواہی دیتے ہیں، تو اس صورت کے حوالے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر سرکار ختمی مرتبت سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے عنوان سے جو باتیں نقل ہوئی ہیں، تاریخ میں آئی ہیں، وہ یقیناً اس سے زیادہ ایک بڑا واقعہ ہے اللہ کے نبی کی آمد کا۔ تو ہم بھی تاریخ میں آنے والے ان واقعات کو اسی حقیقت پر مبنی اور اتنی ہی اہمیت کے ساتھ اس کو دیکھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کسریٰ جو تھا، ایران کا جو بادشاہ کسریٰ، کہتے ہیں اس کے جو ایوان تھا، اس کا جو محل تھا، اس کے ستون گرنے لگے۔ اسی طرح آگ جو تھی، فارس کی جو آتش کدے کی آگ تھی، وہ خاموش ہو گئی کہ جو چند ہزار سال سے مسلسل جل رہی تھی اور اسے وہ بجھنے نہیں دیتے تھے، مسلسل اس میں ایندھن ڈالتے جاتے تھے، ایک دم وہ آگ بجھ گئی۔ اسی طرح مکے میں جو بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، وہ سارے کے سارے بت منہ کے بل گر پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد ان کے وجود سے ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوا کہ اس کی شعاع نے میلوں تک کی راہ کو روشن کر دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے اپنی ولادت کے بعد جو جملے ادا کیے، جو روایات میں آتا ہے، آپ نے اللہ اکبر کہا، والحمد للہ کثیراً سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ بس یہ اس طرح کے مطالب اور آپ کی ولادت کے بارے میں باتیں
تاریخ کے اصل ماخذوں میں احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، جیسا کہ تاریخ یعقوبی میں موجود ہے، بحار الانوار میں موجود ہے۔ اور تاریخ ولادت کے عنوان سے اگر میں بات کروں تو عام سیرت نویس اتفاق رکھتے ہیں کہ آن حضرت کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، یعنی یہ جو ہاتھی والوں کا واقعہ تھا سورہ فیل میں بھی جن کا ذکر آیا، ابرہہ کے لشکر کے تباہ ہونے کا جو واقعہ تھا، اسی سال میں ہی، اس واقعے کے ہی سال میں رسول خدا کی ولادت ہوئی ہے۔ عیسوی کے حساب سے دیکھیں تو آپ کی ولادت 570 کے آس پاس ہوئی ہے، کیونکہ آپ کی رحلت 632 عیسوی میں بیان ہوتی ہے اور آپ کا سن مبارک 62 یا 63 سال ہوا ہے۔ اس لیے رسول خدا کی ولادت کا جو سال بنتا ہے وہ 570 یا اس سے ایک سال کم، اس طرح سے وہ سال بنتا ہے۔ محدثین اور مورخین کی اکثریت اس قول پر اتفاق رکھتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ماہ ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ باقی آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں جو دو مشہور تواریخ رائج ہیں عالم اسلام میں، وہ اہل سنت ہمارے محدثین اور ان کے علماء کے نزدیک حضرت رسول خدا کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور شیعہ محدثین اور ان کے نزدیک رسول خدا کی ولادت کا جو آپ کی جو تاریخ ہے ولادت کی وہ 17 ربیع الاول ہے۔ بس یہاں پر میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا، آپ کی ولادت خواہ 12 ربیع الاول ہو یا 17 ربیع الاول ہو، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، بجائے اس کے کہ مسلمان اس موضوع کو اپنے درمیان اختلاف کی وجہ بنا لیں کہ 12 کو ہے یا 17 کو ہے، رسول خدا کی ذات گرامی قدر اتنی بڑی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ 12 سے لے کر 17 تک بلکہ پورا ہفتہ منائیں آپ کی ولادت کا۔ اور امام خمینی نے اس کو ہفتہ وحدت کا نام دیا، کیونکہ رسول اللہ کی ذات اقدس مسلمانوں کے لیے مرکزی نقطہ ہے، نقطہ اتفاق ہے، نقطہ اتحاد ہے۔ رسول خدا کے نام پر، رسول خدا کی سنت و سیرت کے اوپر تمام مسلمان جمع ہیں، تمام مسلمان اکٹھے ہیں، تمام مسلمان متحد ہیں، تمام مسلمان متفق ہیں۔ بس رسول خدا کی ولادت کی خوشی، ولادت کا جشن، ولادت کا جو دن ہے، بجائے اس کے کہ دن بلکہ پورا ہفتہ وحدت منانا چاہیے۔ رسول خدا کی ولادت کے موقع پر اللہ کے نبی جب اس دنیا میں تشریف لے آئے اور آپ کی ولادت کے 7ویں دن جناب عبد المطلب نے بارگاہ ربوبیت میں اللہ کے سامنے شکر کے عنوان سے تشکر کرنے کے لیے کچھ جانور ذبح کروائے اور ایک دعوت طعام دی، جس میں تمام اہل مکہ کو کھانے پر بلایا۔ اور رسول خدا کا نام جب رکھا گیا تو نام رکھنے کی کچھ رسمیں تھی کہ وہ ہر قبیلہ اپنے بت کے سامنے اپنے بچے کو لے جا کر اس کا نام رکھتے تھے۔ اب سب منتظر تھے کہ بنی ہاشم حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو کس کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ رسول خدا کو حضرت عبد المطلب لے کے گئے، حجر اسود کے پاس گئے، کسی بت کی طرف نہیں گئے، اور بالآخر خانہ کعبہ کے اندر بھی گئے، اور اس کے بعد رسول خدا کے نام کا جو اعلان کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے۔ تو لوگوں نے، بعض نے اعتراض کیا کہ یہ نام جو ہے اس سے پہلے یہ نام نہیں پایا جاتا، اس سے پہلے کسی نے سنا نہیں ہے۔ تو پس اللہ کے نبی کے دادا نے جو اس کا جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں نے یہ چاہا کہ آسمان و زمین میں اس کی تعریف کی جائے، محمد حمد سے ہے وہ کہ جس کی تعریف کی جائے۔ یہاں پر حسان بن ثابت جو شاعر ہیں، رسول خدا کے اصحاب میں سے ہیں، ان کا ایک شعر ہے جس کا اردو ترجمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ خالق نے اپنے نام سے پیغمبر کے لیے نام مشتق کیا، اس لیے کہ خدا محمود ہے اور اس کا پیغمبر محمد ہے۔ بس وہ دونوں لفظ محمود اور محمد ایک ہی مادہ سے مشتق ہیں جو ایک ہی معنی پر پہنچاتے ہیں۔ بس اللہ کے نبی کا نام محمد رکھا گیا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو احمد بھی کہا ہے، قرآن مجید میں بھی اس میں احمد کا ذکر موجود ہے۔
یہاں پر بات کا اختتام کرتا ہوں انشاءاللہ، یہاں سے آگے موضوع کو کل بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔